السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جامعہ ادارہ آگرہ۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ چلیے لطیفہ شروع کریں۔ ایک نوک جھونک۔ ایک مرتبہ دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس کے سامنے ایک صاحب ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی کھردرے قسم کے مولوی صاحب آئے جن کا پائجامہ ضرورت سے زیادہ اونچا اور کرتا ضرورت سے زیادہ نیچا تھا۔ وہ ہاتھ کھول کر کھڑے ہوئے اور کچھ پڑھنے لگے اور مجھ کو بڑی زہریلی اور ترچھی نگاہوں سے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ جب ہم دونوں مزار شریف سے باہر نکلے تو مولوی صاحب نے ڈانٹ کر بڑے کرخت لہجے میں کہا کہ قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ کیوں صاحب؟ تڑپ کر بولے کہ یہ نماز کی صورت ہے۔ میں نے انتہائی اطمینان کے ساتھ عرض کیا کہ پھر تو ہاتھ کھول کر بھی قبر کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اس سنتے ہی وہ چلا کر بولے کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا یہ بھی تو نمازی کی صورت ہے، لہٰذا ہاتھ سر پر اور ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر قبر کے سامنے کھڑا ہوا کیجیے تاکہ نماز کی صورت نہ رہے۔ تو ایک گرم جملہ سن کر مولوی صاحب کو بس آگ ہی تو لگ گئی اور بالکل غصے میں آگ ببولا ہو کر کہنے لگے کہ جائیے رہنے دیجیے آپ اپنی منطق۔ تو میں نے بھی کہہ دیا کہ آپ بھی رہنے دیجیے اپنی منطق۔ پھر تو وہ اس طرح جلدی بھاگے جیسے کوئی ان کو ذبح کرنے کے لیے دوڑ رہا۔ میں ہر چند بلاتا رہا کہ سنیے تو صحیح، مگر وہ یہی کہتے رہے اور بھاگتے رہے کہ میں بحث نہیں کرتا۔ بھاگتے ہوئے وہ آگے چلے گئے۔ مولوی صاحب کا تو نہ معلوم کیا حال ہوا، مگر اس نوک جھونک سے سامعین بہت ہی محظوظ ہوئے اور کئی ایک آدمی تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ایک نوک جھونک ہے دو مولویوں کے درمیان اور یہ ہے حاضر جوابی۔ حاضر جوابی میں کسی ایک کو تو منہ بند کرنا پڑے گا۔ چلیے ایک اور لطیفہ شروع کرتے ہیں۔ اسی لیے ذرا ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ سنا ہے کہ ایک بہت ہی باکرامت ولی تھے جن کی ولایت و کرامت کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر ان کی بیوی صاحبہ کو ان سے کچھ ایسی چڑ ہو گئی تھی کہ وہ ہمیشہ ان کی عیب جوئی میں مصروف رہا کرتی تھی اور کسی طرح ان کی ولایت و کرامت کی قائل ہی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن باکرامت ولی کو جو جلال آیا تو وہ ہوا پر اڑنے لگے اور اپنے مکان کے اوپر فضا میں کئی بار چکر لگا کر زمین پر اتر پڑے۔ ان کی بیوی نے جو ایک انسان کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اس کو بے حد تعجب ہوا اور اس کے دل پر اولیاء اللہ کی فضیلت کا سکہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باکرامت ولی جو مکان میں آئے اور اپنے مصلے پر بیٹھ کر وظیفہ پڑھنے لگے تو بیوی نے تڑپ کر کہا کہ تم کیا بیٹھے تسبیح پھرا رہے ہو اور وظیفہ کھونٹے جا رہے ہو؟ کیا دھرا ہے تمہاری تسبیح و وظیفے میں؟ میں نے آج ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، ایک تم ہو کہ کسی کام کے نہیں۔ باکرامت ولی نے فرمایا کہ کیا تم نے ان بزرگ کو ہوا میں اڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ بیوی نے چلا کر کہا کہ ہاں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ وہ بے تکلف ہوا میں اڑتے ہوئے میرے مکان کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ باکرامت ولی نے کہا کہ ارے اللہ کی بندی، وہ میں ہی تو تھا، تم نے میرا عمامہ اور جبہ دیکھ کر بھی مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے تو اڑتے ہوئے تمہیں دکھا کر مکان کے گرد کئی چکر لگایا تھا تاکہ تم میری یہ کرامت دیکھ کر میری بدگوئی سے باز آ جاؤ۔ بیوی نے سن کر کہا کہ اچھا وہ تم ہی تھے، ٹھیک ہے میں سمجھ گئی، وہ تم ہی تھے، اسی لیے ذرا ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ جب آدمی کسی کی کمی تلاش کرنی شروع کر دیتا ہے تو پھر اچھائی میں بھی کمیاں نظر آیا کرتی ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب کسی آدمی میں برائی دکھائی دے تو اس کی اچھائی بھی دیکھ لیا کرو، تو اس لیے اس کی برائی سے بدظن نہیں ہوگی۔ ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کے ساتھ اچھائی کو بھی رکھا ہے، تو اس لیے جہاں کسی کی برائی سے بدظن ہو یا غصہ آئے تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس کی اچھائی بھی یاد کرے۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ رخصت لیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ لائک کا بٹن انشاءاللہ ضرور دبائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔